السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس السادس والعشرون 26ویں سبق کے۔ اس 26ویں سبق میں ہمیں کچھ نیا کرنا نہیں ہے، بس کچھ نئے الفاظ آئے ہیں اور نئے الفاظ کا استعمال کرایا گیا ہے، تو آئیے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا خالد ورافع وسہیل لعلکم ما طلبتم العلم فی دار العلوم بدیوبند۔ خالد، رافع اور سہیل، شاید تم لوگوں نے پہلے دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل نہیں کیا۔ یہ لعلکم اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاید، اس کا استعمال دیکھ لیں۔ لعلکم ہے تم لوگ، اگر کوئی ایک آدمی ہوتا تو لعلک ما طلبت العلم، لعلہ ما طلب العلم، شاید تو نے اس سے علم حاصل نہیں کیا، شاید اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو یہ کم جو ہے یہ بدلتا رہے گا، جیسے آپ جان چکے ہیں کا کما کم کی کما کننا، ہو ہما ہم اور ہا ہما ہننا، اس طریقے سے یہ بدلتا رہے گا، اس کا آپ استعمال جان لیجئے۔ جیسے انا کا لفظ آیا تھا، انا کا لفظ آیا تھا، اسی طریقے سے یہ لعل کا لفظ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے ترجمے میں پہلے کیا ہے، پہلے دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل نہیں کیا۔ یہ پہلے کہاں سے لایا؟ اصل میں ماضی ہے، یہ طلبتم العلم، اور ماضی جو ہے وہ پچھلے زمانے میں ہوتا ہے، یعنی جو ہو چکا، جو پہلے ہو چکا، اس لیے۔ اور اس کو میں نے اس وجہ سے بھی واضح کیا کہ اگلا جملہ جو آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں وَمَا تَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فِيهَا الْآنَ أَيْزًا، ابھی کی بات آ رہی ہے، تو دو جملے ہیں آپس کے مقابلے والے جملے، نہ تم ابھی علم حاصل کر رہے ہو اور نہ اس سے پہلے تم نے علم حاصل کیا، اس وجہ سے میں نے پہلے کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وَمَا تَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فِيهَا الْآنَ أَيْزًا، اور نہ ابھی تم وہاں علم حاصل کر رہے ہو، یہاں پر حال کا صیغہ ہے۔ نعم واللہ ما طلبنا العلم فیها وهذه خسارة کبیرة لنا، ہاں بخدا ہم نے وہاں علم حاصل نہیں کیا۔ یہ بخدا واللہ کا لفظ اسی کا ترجمہ کیا ہے فارسی زبان میں۔ فارسی زبان میں قسم اس طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں بخدا، اور یہاں پر خدا کی قسم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ وَهَذِهِ خَسَارَةٌ كَبِيرَةٌ لَنَا، اور یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑا خسارہ ہے، اتنے پہ بھی آپ کام چلا سکتے ہیں۔ خالد هل البنات يطلبن العلم فيها، خالد نے کہا، مکالمہ کا سے انداز ہوتا ہے، ایک بولا دوسرے نے جواب دیا، ایک بولا دوسرے نے جواب دیا، تو ہر جگہ خالد نے کہا، نبیل نے کہا، اس کے بجائے خالد کے بعد دو نقطے دے دیا اور نبیل کے بعد دو نقطے دے دیا، اردو میں بھی یہی استعمال ہے۔ خالد، کیا لڑکیاں وہاں علم حاصل کرتی ہیں؟ نبیل، لا ہن لا يطلبن العلم فیہا، نبیل، نہیں وہ وہاں علم حاصل نہیں کرتی۔ لہن مدارس خاصہ کثیرہ فی الہند وضع العلماء المسلمون اساسہا، ان کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہندوستان میں بہت سی خاص تعلیم گاہیں ہیں، یعنی جن میں صرف لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ایسی بہت ساری تعلیم گاہیں ہیں۔ مدارس کا ہم نے ترجمہ تعلیم گاہ کیا ہے، آپ مدرسے بھی کر سکتے ہیں۔ وضع العلماء المسلمون اساسہا، جن کی بنیاد مسلم علماء نے رکھی ہے، مسلمان علماء نے جن کی بنیاد رکھی ہے، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور جن کی بنیاد مسلم علماء نے رکھی ہے، یہ آگے پیچھے کر کے جیسا بھی آپ کا ذوق گوارا کرے، اچھا سے اچھا آپ کو لگے، اس انداز پہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اساسہا، یہاں ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے مدارس کی طرف، اسی وجہ سے جن کی، ان کی، یہ سارا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ یا راشد احرص علی طلب العلم فیہا، راشد تم وہاں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، راشد
تم وہاں علم حاصل کرنے کی طلب رکھو. احرص یہ فعل امر ہے. وَيَا حَامِدُ وَخَالِدْ لَا تَتْرُكَ فُرْصَةً لِأَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهَا. حامد اور خالد تم دونوں وہاں علم حاصل کرنے کا موقع نہ گنواؤ. علم حاصل کرنے کا چانس مس نہ کرو. یہ بہت بھاری بھرکم سا انگلش کا ترجمہ ہو گیا. لا تترکا لفظی ترجمہ ہے نہ چھوڑو. فرصتاً کا مطلب موقع اور لأخذ العلم عنہا ہے عن دار العلوم. دار العلوم دیوبند سے علم حاصل کرنے کا موقع تم نہ چھوڑو. اس کو تھوڑے ٹھیک ٹھاک سے انداز میں ہم بولتے ہیں وہاں علم حاصل کرنے کا موقع نہ گنواؤ. اور اسی کو تھوڑا سا انگلش میں انگریزیہ دیا ہم نے اس کو تو وہاں علم حاصل کرنے کا چانس مس نہ کرو. وَيَا سَعْدُ وَسَعِيدُ وَتَلْحَ ارغبوا في اخذ الحديث والفقه والعربية وعلوم الشريعة. سعد، سعید اور طلحہ آپ لوگ وہاں سے حدیث، فقہ، عربی اور شرعی علوم حاصل کرنے کی چاہت رکھو. رغبہ فی سے ارغبو فی. اخذ العلم علم حاصل کرنا، تو یہاں پر علم حدیث، علم فقہ، عربی زبان اور شرعی علوم حاصل کرنے کی چاہت رکھو. یہ سب میں آپ علم لگاتے جائیں یا سب کے، یا آپ نہ لگائیں، جیسا بھی آپ کو اچھا لگے ویسا کر لیں. وَيَا حَمِيدَ اطلب الفتوى منها عند الحاجة لأنها أي دار العلوم مرجع المسلمين في الدين. حمیدہ تم ضرورت کے وقت وہاں سے فتویٰ حاصل کرو. اطلب الفتوى منها دارالعلوم سے فتویٰ حاصل کرو. عند الحاجتی ضرورت کے وقت، اس لیے کہ وہ دین کے اعتبار سے مسلمانوں کا مرکز ہے. دین کے اعتبار سے فی الدین، دین میں، اور دین کے اعتبار سے، دین کے حوالے سے، دین کے تعلق سے، یہ سارا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. مرجع المسلمین جدھر کو مسلمان لوٹتے ہیں، جدھر کو مسلمان رجوع کرتے ہیں، اسی کا ترجمہ مرکز سے کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ دین کے اعتبار سے مسلمانوں کا مرجع ہے. اردو میں بھی مرجع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وَيَا خَالِدَةُ وَرَاشِدَةُ احرص على اخذ المسائل الدينية عن العلماء المتخرجين منها. خالدہ، راشدہ تم دونوں وہاں کے فارغین علماء سے دینی مسائل حاصل کرنے کی کوشش کرو. احرصا کوشش کرو، علی اخذ المسائل جس چیز کی کوشش کی جائے گی اس کے لیے اگر حرص کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ساتھ میں اعلی استعمال کیا جائے گا. تو اعلی اخذ المسائل الدینیہ دینی مسائل کے حاصل کرنے کی کوشش کرو. کس سے؟ العلماء المتخرجون منها، العلماء المتخرجین منها، وہاں سے جو فارغ ہونے والے علماء ہیں ان سے علم حاصل کرنے کی، دینی مسائل حاصل کرنے کی کوشش کرو. لأنهم اعلم بامور الدین من غیرهم، اس لیے کہ وہ دینی معاملات کو دیگر لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے کہ وہ دینی معاملات کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں. دیگر ترجمہ ہم نے کیا ہے، غیرہم کا ترجمہ کیا ہے، اور مقابلے کا لفظ جو ہے وہ اس وجہ سے کہ اعلم من غیرہم، یہ اس میں تفضیل کا استعمال آپ بہت پہلے جان چکے ہیں پہلے حصے میں کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کے اندر صفت کی زیادتی ہوتی ہے. تو یہ جو علماء ہیں یہاں سے فارغ ہونے والے علماء، ان کے اندر علم کی صفت ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو یہ استعمال اسی وجہ سے ہم نے کیا ہے، ان کے مقابلے میں، یا پہلا اوپر والا جملہ جو ہے دینی معاملات کو دیگر لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. وَيَا سُمَيَّةُ وَصَفِيَّةُ وَرَابِعَةُ لَا تَتْرُكْنَ فُرْصَةً لِلسِّمَاعِ إِلَى مَوَاعِظِ عُلَمَائِهَا. سمیہ، صفیہ اور رابعہ یہاں کے علماء کے مواعظ سننے کا موقع ہاتھ سے مت جانے دینا.
آپ لوگ یہاں کے علماء کے مواعظ، ان کی نصیحتیں سننے کا موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ یہ لا تترکنا فرصتاً، اس سے پہلے یہ آ چکا یہ لفظ ترکا فرصتاً، موقع جانے دینا، اسی کو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ لأن هذه المواعظ تشحذ الایمان وتثقل الیقین، اس لیے کہ یہ مواعظ ایمان کو سان چڑھاتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، اور یقین کو ثقل کرتے ہیں۔ دونوں کو ملا کر اکٹھا ترجمہ کر لیں گے، اس لیے کہ یہ مواعظ ایمان و یقین کو تازہ کر دیتے ہیں۔ تشحذ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز پر، لوہے وغیرہ کی چیز پر سان چڑھانا، جس سے جو تیز کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کا اصل کام ہے، اس کام میں اس کو مکمل طور پر استعمال کے لائق بنا دینا۔ تو ایمان جو ہے، ایمان کو تازہ کر دینا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے پر آمادہ کر دینا، یہ ہے ان علماء کے مواعظ کا کام۔ اور یقین کو ثقل کرتے ہیں، ثقل کرنا کہا جاتا ہے کسی چیز پر زنگ ونگ لگ گیا ہو اس کو چمکا دینا، تو ایمان و یقین کو تازہ کر دیتے ہیں۔ وَلِأَنَّهَا تَدْفَعُ إِلَى الْعَمَلِ وَإِلَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَعَلَى جَمِيعِ أَحْكَامِ الدِّينِ، اور اس لیے کہ یہ مواعظ عمل پر ابھارتے ہیں اور نماز اور دین کے تمام احکام کی پابندی پر آمادہ کرتے ہیں۔ تدفع الی العمل، عمل پر ابھارتے ہیں، یعنی جس چیز پر ابھارا جائے گا اس پر الی داخل کریں گے۔ آپ تدفع کا استعمال جان جائیں کہ تدفع الی کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز پر آمادہ کرنا۔ یہاں پر کا لفظ اردو میں آ رہا ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے الی کا استعمال کیا جائے گا۔ اصل میں دفع الی کا ترجمہ ہے کسی چیز کی طرف مجبور کرنا، دھکا دینا، اسی کو ہم آمادہ کرنا کہتے ہیں۔ اور مواظبہ کا ترجمہ ہے کسی چیز کی پابندی کرنا، ہمیشگی کرنا، اور مواظبہ کے ساتھ اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے۔ مواظبہ اعلیٰ دیکھ رہے ہیں آپ، اردو زبان میں یہاں پر کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی چیز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، تو اردو میں کی آیا ہے اور عربی میں اعلیٰ آیا، بس دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ فدار العلوم بدیوبند قلعۃ اسلامیۃ منیعۃ خدمت الاسلام، خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اسلام کا ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، فا جو لفظ آیا ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، خلاصہ یہ ہے۔ قلعۃ اسلامیۃ، قلعہ جسے بولتے ہیں وہی قلعہ ہے، اور منیعۃ کا ترجمہ ہے اصل روکنے والا، منیعۃ روکنے والا، تو اسی کو اردو زبان میں یہاں پر جو ہے منیعۃ کا ترجمہ ہوگا مضبوط، یعنی ایسا مضبوط ہے کہ کسی اور کو اس کے اندر دخل اندازی کی گنجائش کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ لفظ ہوتا ہے منیعۃ۔ خدمت الاسلام، اسلام کی خدمت کی ہے، وہ خدمت المسلمین، اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اسلام کا ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے۔ والمسلمون ایضا خدموها ويخدمونها بمختلف الطرق، اور مسلمانوں نے بھی مختلف طریقوں سے اس کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ خدمو خدمت کی، یخدمون اور خدمت کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں، دونوں کا ہم نے ترجمہ کیا، خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ مختلف الطرق، مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے، یہ سارا ترجمہ آپ جانتے ہیں۔ طرق یہ طریقتن کی جمع ہے، اور مختلف یہ اردو میں جیسے مختلف استعمال کرتے ہیں، یہاں پر عربی میں بھی اسی مختلف کو استعمال کیا گیا، اسی معنی میں استعمال ہے یہ۔ والمسلمات ایضا خدمنها ويخدمنها بمختلف الاسالیب، اور مسلمان عورتوں نے بھی الگ الگ انداز سے اس کی خدمت کی ہے اور کر رہی ہیں، اور مسلمان عورتوں نے بھی الگ الگ انداز سے
اس کی خدمت کی ہے اور کر رہی ہیں اپنی زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، یہ سارا کا سارا خدمت کا ہی اندازہ ہوتا ہے۔ مختلف اسلوب کا لفظ آیا ہے، اسلوب اور طریقہ دونوں، یہاں پر ہم نے اسلوب کا ترجمہ انداز کیا ہے اور طرق کا ترجمہ طریقہ کیا ہے۔ نسأل اللہ لہا ای لدار العلوم السلامت والرقی، ہم خدا تعالیٰ سے دارالعلوم کے لیے امن و سلامتی اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ السلامہ امن و سلامتی، یا سلامتی کہیے، امن کہیے، اور الرقی ترقی کے خواہاں ہیں۔ ہم خدا تعالیٰ سے دارالعلوم کے لیے امن و سلامتی اور ترقی کا سوال کرتے ہیں۔ دارالعلوم کے لیے خدا تعالیٰ سے امن و سلامتی اور ترقی مانگتے ہیں۔ یہ سارا ترجمہ سألہ کا ہم نے کر لیا۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ لِعُلَمَائِهَا وَلِأَسَاتِذَتِهَا وَلِطُلَّابِهَا السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ سے یہاں کے علماء، اساتذہ اور طلباء کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ تھوڑا لمبا سا سبق تھا، لیکن بآسانی الحمدللہ ہم نے اسے عبور کر لیا۔ بس دھیان کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، باقی کچھ نئی چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں اب تک انہی کو دہرانے کی کوشش کی گئی ہے، انہی کو مختلف انداز سے کیسے استعمال کیا جائے گا اس کو بتلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔